اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 6 رجب عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ دور فاروقی کے اہم کارنامے۔ اسلام سے پہلے دریائے نیل سوکھ جاتا تھا۔ مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ دریائے نیل ہر سال ایک کنواری لڑکی کی بلی چڑھتا ہے اور اس کے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا تو وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا: اے دریائے نیل، اگر تم اپنی مرضی سے چلتا تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ واحد کا ہار چلاتے ہیں تو ہم اس سے ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے ہی دن دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا حساب رکھنے کے لیے کھاتا لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ کھاتا کا وہی طریقہ آج بھی رائج ہے۔ ملک کی پیمائش کا قاعدہ جاری کیا، مردم شماری کرائی، جیل خانے قائم کیے، پولیس کا محکمہ قائم کیا، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، گھی میں برکت۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ جب ان کے بچے سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو اس برتن کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھی بھیجتی تھیں اٹھا لاتی اور اس میں سے باقدر ضرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو بالکل خالی کر لیا تو گھی نکلنا ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تم نے اس کو خالی نہ کیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا رہتا۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو فرماتے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور قابل تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے ہی مغفرت کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرمائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال و اولاد کچھ کام نہیں آئے گا اور ایسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 77۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت میں پہلے جانے والے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سنکھیں گے، نہ پیشاب و پخانہ کریں گے، ان کے برتن اور کنگن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیوں میں سے عود کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی، ہر ایک کو 2 ایسی حوریں ملیں گی جن کے پیروں کی ہڈیوں کا گودا خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کے گوشت سے صاف نظر آئے گا، اور وہ دونوں حوریں آپس میں ایسی ہم خیال ہوں گی جیسے کہ دونوں کا دل ایک ہو، اور صبح شام وہ اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف کرتی ہوں گی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت والوں میں بنائے انشاءاللہ۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کرایا جائے، پھر اس پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کرے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجشوں کو دور کرتا ہے، اور کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔